بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مولانا ابوالکلام آزاد کے اسلوب کے بنیادی عناصر کی وضاحت کریں گے اور اس کی خصوصیات بیان کریں گے۔ ابوالکلام آزاد کے اسلوب بیان کو بیان کرنے سے پہلے اور ان کے اسلوب کے بنیادی عناصر کی توضیح اور اس کی تلویح سے قبل ایک تاریخی اعتبار سے بات ہم بیان کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سر سید نے ایک قومی خدمت کی تھی۔ وہ قومی خدمت ان کی یہ تھی کہ انہوں نے اردو نثر کو مرزا رجب علی بیگ، غلام امام شہید اور دوسرے اردو کے ابتدائی نثر نگاروں نے جو مسجع اور مکفّہ طرز تحریر رائج کیا تھا، سر سید نے اردو کو اس مکفّہ اور مسجع طرز تحریر سے پاک کیا اور اردو کو عام خیالات کے اظہار کا آئینہ دار بنا دیا۔ غدر سے قبل اردو نثر لکھنے والے تشبیہات بڑی استعمال کیا کرتے تھے۔ قافیوں کی اور ردیفوں کی پابندیاں بہت زیادہ تھیں اور نفس مضمون کی وضاحت پر اتنی توجہ نہیں ہوا کرتی تھی جتنی ظاہری عبارت کے حسن پر دی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اردو زبان ترقی نہیں کر پا رہی تھی۔ دیکھیے، زبان کوئی بھی ہو اسی وقت ترقی کی منازل طے کرتی ہے کہ جب کہ اس زبان کو عوامی زبان قرار دے دیا جائے اور عوام میں اس زبان کو رائج کر دیا جائے۔ اردو عوامی زبان نہیں تھی، خواص کی زبان تھی اور صرف خاص لوگ ہی اس زبان کو بول رہے تھے، اور جو بول رہے تھے وہ بھی اس طرح بول رہے تھے کہ بڑے تکلف۔ تو یہ وہ وجوہات تھیں جن کی بنا پر اردو زبان ترقی نہیں کر رہی تھی۔ سر سید نے اسے عوامی زبان بنا دیا اور جب عوام میں رائج ہوئی تو پھر عوام کے اعتبار سے اس زبان نے عظیم الشان ترقی کی منازل طے کرنا شروع کی۔ سر سید نے نئی نثر کو بیان بھی کیا، اس کو ایجاد بھی کیا، اسے رواج بھی دیا۔ ہم سر سید کا جب خصوصی مطالعہ مضمون اور سر سید کے بارے میں گفتگو کریں گے تو بہت ساری باتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ فی الحال یہ ہے کہ سر سید نے جس چیز کو بنایا تھا اس کو رواج بھی دیا، اور پھر وہ زبان جسے سر سید نے رواج دیا، مرزا غالب اس زبان کو اردو معلّہ کہا کرتے تھے۔ معلّہ کہتے ہیں بلند کو، بلند زبان بنا دیا۔ ریختہ کہتے ہیں گری پڑی چیز کو، اردو ریختہ تھی، اسے اردو کے قدردانوں نے اردو معلّہ بنا دیا۔ تو مولانا آزاد نے اس طرز تحریر کے خلاف قدم اٹھایا جو تحریر سر سید نے رائج کی تھی، اور یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ بعض لحاظ سے اردو نثر کو وہیں لے جا کر کھڑا کر دیا جہاں وہ سر سید کی اصلاح سے پہلے تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد زور کلام اور زور بیان کے بادشاہ تھے۔ وہ خشک منطق سے زیادہ جذبات کے قائل تھے۔ ان کے طرز تحریر میں حرارت زیادہ تھی، روشنی کم تھی، مگر ان کی تحریر اور تقریر میں ایک جادو تھا جس سے سامعین اور ناظرین انہیں سن کر اور ان کو دیکھ کر ان کی پیروی اور ان کی اتباع کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ ابوالکلام آزاد کا طرز تحریر ان کی شخصیت کا آئینہ دار تھا۔ جس طرح ان کی شخصیت دیکھنے میں لگتی تھی کہ یہ کوئی مشکل سے سمجھے جانے والے آدمی ہوں گے، ویسے ہی ان کا طرز تحریر بھی بڑا مشکل ہے۔ دقیق الفاظ استعمال کرنا، عربی اور فارسی گویا کہ ان کی مادری زبان کی طرح تھی۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ان کی والدہ عربی تھیں اور فارسی انہوں نے، کیونکہ فارسی زبان جو ہے وہ عربی کی بہن کہی جاتی ہے، تو فارسی اور عربی پر انہیں بڑی مہارت حاصل تھی، گھر کی زبانیں تھیں گویا کہ ان کی۔ تو ان دونوں زبانوں کے مشکل اور دقیق الفاظ استعمال کرنا اپنی اردو کے اندر یہ ان کی عادت بن چکی تھی، اسی لیے ان کی اردو بھی بڑی مشکل ہوا کرتی تھی۔ ادبیات کے اعتبار سے یگانہ روزگار شخصیت تھی۔ ان کا طرز تحریر عدیم المثال ہے اور ان کا ہر مضمون ایک مستقل اردو ادب کا سرمایہ ہے، اور ان کے طرز تحریر کو جو اثرات بعد میں آنے والوں پر پڑے
اسے بیان کرنے کی ہم ضرورت نہیں سمجھتے. بہت سارے لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے اور ہر طبقے کو یہ احساس ہوا ان کی تحریریں پڑھ کر کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کا جو معیار ہے وہ بلند کریں. وہ جو مشکل الفاظ استعمال کرتے تھے اس کی وجہ اپنی علمیت جھاڑنا نہیں تھا، بلکہ وجہ یہ تھی کہ اردو کو وہ چاہتے تھے کہ اس کا معیار بلند ہو، اور انہوں نے اردو کا معیار بلند کرنے کے لیے اردو کے اندر معیاری زبانوں کے الفاظ شامل کرنے شروع کر دیے. یہ ان کی سوچ تھی، اسی لیے انہوں نے عربی اور فارسی کے الفاظ اردو میں شامل کیے. ان کا جو طرز تحریر ہے وہ افسانوں کے لیے، کہانیوں کے لیے، ناولز کے لیے اور روزمرہ کی زندگی کی بول چال کی اردو کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہے بڑا مشکل. افسانوں اور کہانیوں میں تو آسان طرز تحریر ہونا چاہیے، لیکن وہ بڑا مشکل لکھتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ فلسفہ، تاریخ، ادب، تنقید اور منطق وغیرہ اور دیگر علمی مباحث کے لیے، سائنس، کیمسٹری اور دیگر دقیق اور مشکل علوم کی ابحاث کے لیے یہی طرز تحریر اپنایا جانا چاہیے جسے ابوالکلام آزاد نے رواج دیا تھا. اور یہ طرز تحریر بنا بھی اس لیے تھا کیونکہ ایک اصول ہے کہ مشکل علوم کو مشکل زبان میں ہی بیان کرنا چاہیے تاکہ وہ سمجھ میں آ سکے اور اہل علم کو ان علوم کی چاشنی معلوم ہو سکے. اسی لیے انہوں نے اردو کو مشکل کیا تاکہ اس میں دیگر مشکل علوم سما سکیں، اور جب دیگر زبانوں سے اس میں وہ علوم شامل ہوں گے تو ان کی چاشنیاں، جب اردو کا معیار بلند ہوگا تو ان کی چاشنیاں، ان علوم کی چاشنیاں اردو پڑھنے، اردو سمجھنے اور بولنے والوں کو محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی. اردو کے دامن پر ایک داغ تھا کہ اردو کے اندر مشکل علوم نہیں آ سکتے، اور اگر آ سکتے بھی ہیں تو اپنی افادیت اور علمیت کھو دیتے ہیں. ابوالکلام آزاد نے اردو کے اندر عربی اور فارسی کے اتنے الفاظ ڈالے کہ اردو کے اندر بھی یہ تمام علوم آنے لگے اور اپنی افادیت اور اہمیت کے ساتھ آنے لگے. اور ان تمام چیزوں سے آپ نے ثابت کیا کہ اردو زبان کے اندر بھی ایک علمی زبان بننے کی صلاحیت موجود ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ علوم اور فنون جو جدید ہیں وہ بھی اردو زبان میں بآسانی منتقل کیے جا سکتے ہیں. انہوں نے یہ بھی ثابت کیا اپنے طرز تحریر سے کہ اردو زبان بھی دنیا کی دوسری زبانوں کے شانہ بشانہ چلنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اس زبان کو پڑھنے اور سیکھنے والے دیگر علوم حاصل کر کے ترقی بھی کر سکتے ہیں. مولانا کی طرز تحریر کی کئی خصوصیات ہم نے اسی طرح بیان کر دی ہیں. اب یہاں کچھ باتیں بیان کریں. دیکھیے، ان کی طرز تحریر کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انہیں الفاظ کے انتخاب میں بڑا کمال حاصل ہے، اور ان کے یہاں اگرچہ دقیق الفاظ ہوتے ہیں لیکن وہ دقیق الفاظ بھی بڑے کمال کے ہوتے ہیں. اور یہ بات ہے کہ مگر مشکل الفاظ استعمال کرنے میں ان کی ایک بڑی عجیب خاصیت تھی کہ غیر مانوس ثقیل الفاظ جو تھے وہ بھی بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ استعمال کرنا جانتے تھے، اور بعض اوقات مشکل الفاظ کو اس طرح بیان کرتے تھے کہ وہ ان کا مفہوم اور ان کا معنی خود بخود واضح ہو جایا کرتا تھا. ان کے مشکل الفاظ کی وجہ سے ان کی عبارت کے اندر ایک الگ ہی شان و شوکت آ جایا کرتی تھی، اور اس شان، شوکت اور الفاظ کی پختگی اور ثقیل الفاظ ہونے کی وجہ سے عبارت کے اندر اور ان کے مضمون کے اندر ایک مخصوص علمی شان پیدا ہو جاتی تھی. جدید علمی اصطلاحیں وہ دیگر زبانوں سے اردو میں منتقل کرنے کا بڑا اچھا تجربہ رکھتے تھے. ابوالکلام آزاد کے دائرے کو بہت تنگ اور محدود بتایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ زبان ہر قسم کے خیالات کی حامل نہیں ہو سکتی. یہ ابوالکلام کا نظریہ تھا، مگر ابوالکلام آزاد کا یہ نظریہ نہیں تھا، بلکہ ابوالکلام آزاد نے تو اس نظریے کو توڑا ہے، اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس قسم کے الزامات لگانے والے ابوالکلام کو سمجھ ہی نہیں سکے. ابوالکلام آزاد نے تو مشکل علوم کو اردو میں منتقل کر کے اردو کے دامن کے وسیع ہونے کو ثابت کیا ہے. ان کے جو مضامین ہیں ابوالکلام آزاد کے، وہ حقائق اور معنی سے بھرے ہوئے ہیں. معنی کا خزانہ اور سمندر ہے ان کے الفاظ میں، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ یہ بات بتانا چاہتے تھے اردو کے اندر مشکل الفاظ شامل کر کے اور اردو کو مشکل بنا کر کہ اردو کے اندر دیگر علوم آنے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے. اردو دیگر زبانوں کی ایسی سہیلی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی نئی زبان آ جائے
دنیا کی کوئی بھی زبان اٹھا لیجئے، وہ کسی اور زبان کا لفظ لیتے ہوئے کترائے گی، لیکن اردو ایک ایسی پیاری سہیلی ہے دیگر زبانوں کی کہ دنیا کا کوئی بھی لفظ اٹھائیے اور اردو میں اسے استعمال کر دیجئے، یوں لگے گا کہ جیسے یہ اردو کا ہی لفظ ہے۔ انہوں نے اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اردو کو دیگر زبانوں کی بہترین سہیلی ہونا ابوالکلام آزاد نے ثابت کیا، اور پھر ان کے بعد ان کے آنے والے بہت سارے لوگوں نے ان کی پیروی کی، جس طرح محمد حسین آزاد نے، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نے، رتن ناتھ سرشاد نے، راشد الخیری وغیرہ نے اپنا ہی ایک نیا طرز تحریر ایجاد کیا تھا۔ ایسے ہی ایک طرز تحریر کے مالک ابوالکلام آزاد بھی تھے، اور وہ طرز تحریر ایسا تھا کہ جس کی نمایاں علمی اور بلاغت اور فصاحت کے اعتبار سے خصوصیات تھیں، اور انہوں نے جس زمانے کے اندر یہ طریقہ اپنایا، اس زمانے میں ضروری بھی تھا کہ اردو کو مشکل کیا جاتا، کیونکہ اس زمانے میں اردو کو برا بھلا کہا جا رہا تھا، اردو کو بازاری زبان گنوایا جا رہا تھا۔ تو ابوالکلام آزاد نے اس زبان کے اندر عربی اور فارسی کے مشکل الفاظ استعمال کر کے یہ ثابت کیا کہ اردو بازاری زبان نہیں بلکہ بہت اعلیٰ پائے کی زبان ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا آزاد کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی قابلیت، حرارت عزم اور ذہانت سے نوازا تھا۔ انہوں نے ہماری فکری اور سیاسی زندگی پر گہرے اثر ڈالے، اور مگر یہ بات ہے کہ انہیں دو قومی نظریہ سمجھنے میں بڑی مشکل ہوئی۔ ان سے ہمارا اس بارے میں ہمیشہ اختلاف رہے گا کہ انہوں نے دو قومی نظریے کی مخالفت کی، ایک قومی نظریے کے قائل ہوئے، پاکستان کی مخالفت کی، مسلمان ہونے کے باوجود ہندوؤں کو سپورٹ کیا، کانگریس کو سپورٹ کیا، عیسائیوں کو سپورٹ کیا، دینیات کے اعتبار سے پٹری سے اترے اور گمراہیت کی طرف چلے گئے، نیچریت اور لادینیت کو فروغ دینے کی کوشش کرنے لگے۔ تو ان تمام چیزوں کا ہمیں احساس رہے گا، لیکن ان تمام چیزوں سے ہٹ کے ان کا طرز تحریر اور ان کا اسلوب اور اردو کے لیے خدمات دیکھی جائیں تو وہ بھی ہمیشہ یاد رہیں گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ انتہائی اہم اور مشکل لیکچر ہے یہ ابوالکلام آزاد کے طرز تحریر کے حوالے سے، وہ لیکچر ہمارا اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔